بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، اگر جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی مکان کے اوپر، کسی بھی جگہ کے اوپر، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یونیورسٹی، کالج یا کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اس میں آپ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا جو ہے وہ لگا ہوا ہے سسٹم، تو اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ اسی وقت نظر آ جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، سونے کے وقت اگر آپ چاہیں تو کر لیں، اگر صبح نماز کے بعد چاہیں تو کر لیں، اگر تہجد کی نماز کے بعد اس کو وظیفے کو کرنا چاہیں تو کر لیں، چاہے آپ اس وظیفے کو مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ قرضے میں ڈوبے ہوئے کے لیے بہت بیسٹ لکی وظیفہ ہے۔ قرضے میں جو ڈوبا ہوا ہے اس کے لیے تو بیسٹ ہے نا۔ اس کے علاوہ جس کے پاس پیسہ نہیں آ رہا، کافی عرصے سے وہ پریشان ہے، کمیٹیاں ڈالتا ہے، کمیٹیاں نکلتی ہیں تو اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، وہ قرض میں چلی جاتی ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی اسکول میں جو ہے وہ فیس کو پورا نہیں کر پا رہا، پریشان اور بالکل وہ جو ہے وہ بالکل مایوس ہو چکا ہے، تو اب اس کو مایوس ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کا رزلٹ نظر آ جائے گا، آپ کی سب مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ سب بھائیوں کے لیے، آپ کی مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کر لینا۔ وضو کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس تسبیح ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، یا پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، افغانستان میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہے، نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں، کسی بھی جگہ کے اوپر آپ رہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ وضو کے بعد خصوصاً اس کو آپ سونے کے وقت کریں تو بیسٹ ہے، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لینی ہے۔ جب آپ نفل پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ نے جس جگہ کے اوپر سلام پھیرا اس جگہ کے اوپر آپ نے بیٹھے رہنا ہے۔ نفل آپ اس نیت سے کریں گے کہ جس نیت میں آپ کو کامیابی ہو، جس کام کے لیے آپ پریشان ہیں، اس کی نیت رکھ کر آپ 2 نفل ادا کریں گے۔ نیت تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو ہے وہ خصوصیت کے لیے ہوتی ہے، یعنی نیکی کے لیے، یعنی رضا کے لیے۔ آپ نے اس میں اپنا مقصد جاری رکھنا ہے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سلام پھیرا ہے، اسی جگہ کے اوپر آپ بیٹھے رہیں، ایک قدم نہ آگے جائیں نہ پیچھے ہیں، اسی جگہ کے اوپر آپ بیٹھے رہیں۔ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کے پاس اگر تسبیح ہے تو آپ تسبیح کو اٹھا لیں، دائیں ہاتھ میں تسبیح لیں، لینے کے بعد آپ جو ہے وہ وظیفے کو شروع کر دیں۔ اگر تسبیح نہیں ہے تو پھر دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پکڑ لیں، اس سے آپ وظیفے کو شروع کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک بار، سب سے اولاً جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیم میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو نہیں آتا، آپ بھول جاتے ہیں، آپ کو آدھا آتا ہے آدھا نہیں آتا، تو پھر آپ اس کے علاوہ کوئی بھی درود پڑھ لیں جو آپ کو آسان لگے۔ اگر درود ابراہیم آتا ہے تو پھر تو وہی پڑھ لیں تو بیسٹ ہے۔ اس کے فوراً بعد جب آپ ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں گے، اس کے فوراً بعد آپ نے کرنا کیا ہے، یا مسبب الاسباب کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ آپ نے اس وظیفے کو 7 بار کر لینا ہے، 7 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے یا مسبب الاسباب کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہاب، اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو 21 بار پڑھ لینا ہے، 21 مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، یعنی 21 بار آپ نے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ دوستو، بتانے میں تو بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن میں اس لیے آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں اور آپ اس وظیفے کو یاد کر لیں۔ اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے تو آپ ساتھ میں کاپی پنسل رکھ لیں، اس کے اوپر آپ کو جو میں بتاتا جا رہا ہوں اسی طریقے پر آپ نے لکھنا ہے۔ آپ نے ترکیب میں جو ہے وہ رد و بدل نہیں کرنا، آگے پیچھے وظیفوں کو نہیں کرنا، جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے کے اوپر آپ نے ان وظیفوں کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے یا مسبب الاسباب کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ کو جو میں نے اب بتایا ہے یا وہابو کا وظیفہ، اس کو آپ نے 21 بار پڑھ لیا۔ اس کے فوراً بعد میں آپ کو آخری وظیفہ بتانے والا ہوں جو بہت لکی اور بہت کانفیڈنس اور بہت ہی زیادہ انسان کو رزق میں سپورٹ کرتا ہے۔ آپ نے جب یا وہابو کو 21 بار پڑھ لینا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو،
یا رزاقو کو آپ نے اس وظیفے کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور لائک بھی کر دینا ہے، سبسکرائب بھی کر دینا ہے، شیئر بھی کر دینا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو مجھے کومنٹس کر کے بتا دیجیے گا۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔